بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے جو تمام ممالک سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو پلیز لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور، تاکہ آپ کے پاس میری نئی ویڈیو آتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ بیچنے میں جھوٹ بولنے اور عیب کو چھپانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2082۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والے اور خریدنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں، یا یہ فرمایا کہ یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2083۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اے ایمان والو، سود در سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے مال حاصل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2084۔ خرید و فروخت کا بیان۔ سود کھانے والا اور اس پر گواہ ہونے والا اور سودی معاملات کا لکھنے والا، ان سب کی سزا کا بیان۔ مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیت نازل ہوئی تو وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں پڑھ کر سنائیں، پھر شراب کی تجارت کو بھی حرام کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2085۔ خرید و فروخت کے بیان۔ سود کھانے والا اور اس پر گواہ ہونے والا اور سودی معاملات کا لکھنے والا، ان سب کی سزا کا بیان۔ سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو آدمیوں کو خواب میں رات کو دیکھا کہ میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے چلے۔ وہ دونوں بھی چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر کے پاس پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک آدمی تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ شخص جو نہر میں تھا آنے لگا۔ جب اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مارا جو کنارے پر تھا، چنانچہ وہیں لوٹ گیا جہاں پہلے تھا، اور جب بھی وہ نکلنا چاہتا تو وہ اس کو پتھر مارتا ہے اور اس کو وہیں واپس کر دیتا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جس کو آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2086۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ سود کھلانے والے کا گناہ۔ عون بن ابی جحیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ایک غلام خریدا جو بچنے لگتا ہے۔ انہوں نے اس کے اوزار توڑ ڈالے۔ میں نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ نبی نے کتے کی قیمت اور خون کی قیمت سے منع فرمایا ہے، داغ لگانے والی اور لگوانے والے اور سود کھانے والے اور کھلانے والے سے منع فرمایا، اور تصویر کشی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2087۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں یہ فرمانا کہ وہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو دو چند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کہ ہر منکر گناہگار کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم سے مال بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2088۔ خرید و فروخت میں قسم کھانا مکروہ ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا سامان بازار میں لگایا اور اللہ کی قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس کی قیمت اس قدر نہ مل رہی ہے کہ حالانکہ اتنی قیمت نہ ملتی تھی۔ قسم سے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک کو اس میں پھنسائے، دھوکہ دے۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت مول لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2099۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان۔ سناروں کا بیان۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا
کہ مال غنیمت میں سے مجھ کو ایک اونٹ حصے میں ملا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ مجھ کو خمس میں سے دے دیا تھا۔ تو جب میں نے ارادہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول کو رخصتی کرا لاؤں تو میں نے بنی کنیکا کے ایک سنار سے طے کیا کہ میرے ساتھ چلے اور ہم لوگ اذخر لے آئیں۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو سنار کے پاس بیچ کر اپنی شادی کے ولیمہ میں اس سے مدد لوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2090۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان، سناروں کا بیان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے اور مجھ سے پہلے اور بعد کسی کے لیے حلال نہ ہوا تھا، اور میرے لیے صرف دن کی اس ایک ساعت میں حلال کیا گیا۔ وہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کا شکار بھگایا جائے، اور نہ وہاں کی کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، مگر اس شخص کے لیے جائز ہے جو اس کی تشہیر کرے۔ اور عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا کہ ہمارے سناروں اور گھروں کی چھتوں کے لیے عسکر کی اجازت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، عسکر کی اجازت ہے۔ اکرمہ نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے شکار کو بھگانا کیا ہے؟ اس کے شکار کا بھگانا یہ ہے کہ تم اس کو سایہ سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ لے لو۔ عبد الوہاب نے خالد سے روایت کیا کہ ہمارے سناروں اور ہماری قبروں کے لیے اس کی اجازت دے دیجیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2091۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان، کاریگروں اور لوہاروں کا بیان۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں لوہار تھا اور عاص بن وائل پر میرا کچھ قرض تھا۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا کہ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ میں نے جواب دیا کہ میں انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے پھر تجھ کو اٹھائے۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو یہاں تک کہ میں مر جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور مجھے مال اور اولاد دی جائے تو تیرا قرض ادا کر دوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ البتہ میں مال اور اولاد دیا جاؤں گا؟ کیا اس نے غیب پر اطلاع پا لی ہے یا اللہ نے اس سے عہد لے رکھا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2092۔ خرید و فروخت کا بیان، درزی کا بیان۔ عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کی دعوت دی جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ اس کھانے کی دعوت میں گیا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور شوربہ جس میں کدو تھا اور بھنا ہوا گوشت لا کر رکھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے چاروں طرف سے کدو ڈھونڈ کر کھاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اسی دن سے برابر کدو پسند کرنے لگا۔ صحیح بخاری کتاب خرید و فروخت کے بیان، حدیث نمبر 2093۔ کپڑا بننے والے کا بیان۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک بردہ لے کر آئی۔ سہل نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ بردہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، ایک چادر ہے جس کے نیچے حاشیے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لے لیا اور اس وقت اس کی آپ کو ضرورت بھی تھی۔ پھر آپ ہمارے پاس آئے، وہ چادر آپ کی تہہ بند تھی۔ جماعت میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چادر ہمیں عنایت کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر اس مجلس میں بیٹھے اور پھر اندر گئے اور اس چادر کو لپیٹ کر اس کے پاس بھیج دیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے چادر مانگ لی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا کہ واللہ، میں نے تو صرف اس لیے مانگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا کفن بن جائے۔ سہل کا بیان ہے کہ وہی چادر اس کا کفن ہوئی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2094۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان، بڑائی کا بیان۔ ابو حازم نے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سہل بن سعد کے پاس منبر کے متعلق دریافت کرنے گئے تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں عورت کو، جس کا نام سہل نے لیا تھا، کہلا بھیجا کہ اپنے بڑئی لڑکے کو حکم دو کہ چند لکڑیاں بنا دے جس پر میں بیٹھوں جب لوگوں سے بات کروں۔ اس عورت نے اس لڑکے کو حکم دیا کہ غابہ کا جھاؤ کا منبر بنا دے۔ چنانچہ وہ تیار کر کے لایا تو اس عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا تو وہ رکھا گیا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2097۔ کتاب خرید و فروخت کے بیان، جانوروں اور گھوڑوں اور گدھوں کی خریداری کا بیان۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھا۔ میری اونٹ دیر کی اور تھک گیا تو میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، جابر؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ اونٹ پر چلا تھا اور تھک گیا، لہٰذا میں پیچھے رہ گیا۔ آپ اترے اور اس کو ڈنڈے سے مارا، پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ میں سوار ہو گیا اور اس کی تیزی کے باعث میں اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر پہنچنے سے روکنے لگا۔ آپ نے پوچھا، کیا تو نے نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ باقرہ سے یا سیبا سے؟ میں نے کہا کہ سیبا سے۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری عورت سے کیوں نہیں کیا کہ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی؟ میں نے کہا کہ میری چند بہنیں ہیں، لہٰذا میں نے چاہا کہ ایسی عورت سے شادی کروں کہ جو ان کو جمع کرے اور ان کے سروں پر کنگھی کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم پہنچنے والے ہو، جب پہنچ جاؤ تو ہوشیاری سے کام لو۔ پھر فرمایا کہ اپنا اونٹ بیچتا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے مجھ سے اس کو ایک اوقیہ چاندی کے عوض خرید لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پہلے پہنچ گئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اب آئے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا اونٹ چھوڑ دے اور اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھی۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک اوقیہ چاندی تول دیں، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھکتی ہوئی چاندی تول دی۔ میں پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ وہ اونٹ مجھ کو اور وہ اونٹ واپس کریں گے، اور اس سے زیادہ ناگوار کوئی چیز میرے نزدیک نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنا اونٹ لے لو اور اس کی قیمت بھی لے لو۔